بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، بی ایس اردو کورس کوڈ 9014 جو علم بیان، بدیع اور عروض کو محیط ہے، اس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، اور علم بیان کی تعریف اور اس کورس کا تعارف جو ہے وہ آپ نے سماعت کر لیا. اب اس بات کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ علم بیان میں جو دلالت کی کار فرمائی ہے وہ کیا ہے، دلالت کا مفہوم کیا ہے، دلالت کس طرح سے اثر ڈالتی ہے علم بیان میں، اور اس کی کون کون سی شکلیں یا اس کی کون کون سی صورتیں ہمارے پیش نگاہ رہنی چاہیے تاکہ ہم علم بیان سے کما حقہ فائدہ حاصل کر سکیں. علم بیان، جیسا کہ آپ کو اس کی تعریف اور معنی و مفہوم بیان کرتے وقت میں نے عرض کیا تھا کہ علم بیان اپنی بات کو دلچسپ طریقے سے دوسروں تک پہنچانے کا علم ہے. یہ ظاہر ہے ہم تشبیہ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی ایک علم بیان کا عنصر ہے. ہم کسی اپنی گفتگو میں محاورے کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی علم بیان کی ذیل میں آتا ہے. جب ہم کوئی استعارہ استعمال کرتے ہیں، یا جب ہم کوئی علامت استعمال کرتے ہیں، یا ہم کوئی کنایا استعمال کرتے ہیں، تو یہ سارے مختلف جو عناصر ہیں یہ علم بیان کے ذیل میں آتے ہیں. ان میں آپ جب ہم ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ جان لیں گے کہ اس میں محض کسی لفظ کو مکرر طور پر پیش کرنا یا اس کو دہرانا یا تراکیب سازی اس میں کر لینا یہ بنیادی کام نہیں ہے کہ بہت سارے مترادفات ہوں. مثلا کہیں دریا کا ذکر ہے تو ساتھ نہروں کا ذکر شروع کر دیا جائے، اور پھر اس کی لہروں کا ذکر شروع کر دیا جائے، اور پھر اس کے تلازمات جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کا ذکر بھی اگرچہ ایک الگ قرینہ ہے اور اس کی اپنی معنویت ہے. لیکن علم بیان میں ہم ایک چیز کو جان کر دوسری چیز کی طرف منعطف ہوتے ہیں. ہماری توجہ ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف راغب ہوتی ہے، متوجہ ہوتی ہے، اور یہ جو کام ہے یہ دلالت کرتی ہے. یعنی اب آپ کو میں یہ عرض کروں کہ دلالت کا معنی یہ ہے کہ وہ لفظ یا وہ اظہار یا وہ قرینہ جو دوسری کسی چیز کی طرف اشارہ کرے. یعنی آپ اگر مثلا دھواں دیکھیں تو دھواں دیکھ کر آپ کو اس بات کا شعور ہو جائے کہ کہیں آگ روشن ہے. یعنی آگ آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ نے دھوئیں کو دیکھا ہے، اور دھوئیں سے دھواں اب دلالت کر رہا ہے کس کی؟ آگ کی. یعنی دھوئیں نے وہ آپ کو ایک اور جانب متوجہ کر دیا جو سامنے نہیں تھی. تو جو ہمارا اظہار کا قرینہ ہے، جو علم بیان کا یہ بنیادی علم ہے، اس میں ہم تشبیہ دیتے ہیں یا استعارہ کرتے ہیں یا علامت استعمال کرتے ہیں یا کنایا برتتے ہیں. تو ان سب جو عناصر ہیں ان میں بنیادی طور پر دلالت کا عمل دخل جو ہے وہ بہت بنیادی ہے، اور ایک ہی بات کو مختلف رنگوں سے بیان کریں. ایک ہی بات بار بار دہرائی جائے تو یقیناً بے اثر ہو جائے گی. ایک ہی طرح سے اگر اس کا بار بار اظہار ہو تو یقیناً وہ سننے والوں کی سماعتوں پر بار بن جائے گی. یعنی وہ الگ الگ ہو، اس میں ایک تنوع ہو کہ بات وہی پوچھی گئی ہے لیکن برنگ دیگر پوچھی گئی ہے، وہ دوسرے اسلوب میں پوچھی گئی ہے، وہ دوسرے کسی قرینے کے ساتھ پوچھی گئی ہے. یہ آپ کے علم بیان کو یعنی اس کے اندر جو قرینے ہیں وہ اہمیت دیتا ہے کہ جو آپ کا اظہار ہے وہ سادگی میں کیا معنی رکھتا ہے جب ہم اس میں کوئی علم بیان کا قرینہ شامل کر دیتے ہیں. اب میں اس کی مثال آپ کو دوں. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ وہ تیز دوڑتا ہے. اب
آپ نے ایک جملہ کہہ کر بات تو کر دی اور جو سننے والا ہے اس تک یہ پیغام پہنچ گیا کہ وہ سے کوئی مراد ہے، مثلا اسلم بہت تیز دوڑتا ہے، تو اسلم کی دوڑ کے بارے میں یا اس کی رفتار کے بارے میں پہلے سے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اب سننے والے نے جب یہ پیغام وصول کیا تو اب اس کو یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ اسلم کتنا تیز دوڑتا ہے، یعنی وہ جو دوڑ کا جو رفتار ہے اس کی وہ معلوم نہیں ہو سکی۔ پھر جو متکلم ہے، کلام کرنے والا ہے، اس نے اس میں ایک نیا قرینہ شامل کر دیا اور اس میں تھوڑا سا مبالغہ شامل کر کے اپنی بات کو دہرایا کہ اسلم بہت تیز دوڑتا ہے۔ اب بہت تیز، بہت کے قرینے سے یا بہت زیادہ تیز کا قرینہ شامل ہو گیا، لیکن بات پھر بھی وہ کتنا زیادہ تیز دوڑتا ہے، وہ جو سننے والا ہے اس کا ابھی بھی سوال باقی ہے۔ پھر وہ جو متکلم ہے وہ کہتا ہے کہ میں کوئی ایسے طریقے سے اس کو بات بیان کروں اپنے سننے والے کو کہ اس کو اس رفتار کا صحیح مفہوم واضح ہو جائے۔ اب وہ ایک اگلا قدم اٹھاتا ہے اور علم بیان کے ایک اور عنصر کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ چیتے کی طرح تیز دوڑتا ہے۔ اسلم چیتے کی طرح تیز دوڑتا ہے۔ اب ظاہر ہے چیتے کی جو تیزی ہے وہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، یعنی ممکن ہے جو سننے والا ہے اس نے چیتے کو دوڑتے ہوئے نہ دیکھا ہو، لیکن چیتے کی تیز رفتاری کا ادراک اس کو حاصل ہے، اور یہ چونکہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک عالمی صداقت یا ایک انٹرنیشنل ٹروتھ، یہ ایک سچائی ہے جو بغیر دیکھے اور بغیر اس کا مشاہدہ کیے بھی اس کے ادراک کا حصہ ہے۔ وہ جب کہے گا کہ اسلم چیتے کی طرح تیز دوڑتا ہے تو اس کے سوال کو ایک جواب مل جائے گا اور وہ مطمئن ہو جائے گا، چاہے اس نے چیتے کی دوڑ نہیں دیکھی ہو۔ تو اب چیتے کی طرف جو توجہ دلائی گئی ہے اس میں کوئی قرینہ ہے تب اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، ورنہ ایک انسان کو ایک چوپائے سے کس طرح سے ہم رشتہ کیا گیا ہے اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے ایک انسان کو ایک چوپائے سے کیسے مشابہ کیا گیا ہے، یہ یعنی بنیاد ہے اور اسی کو علم بیان ڈیل کرتا ہے۔ تو جیسا میں نے گزارش کیا کہ دھوئیں کو دیکھ کر ہمیں آگ کا ادراک ہوتا ہے، آگ کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، تو جو چیز اشارہ کر رہی ہوتی ہے، جو چیز دلالت کر رہی ہوتی ہے، یعنی جیسے دھواں ہم نے کہا، تو دھوئیں کو ہم دال کہیں گے، یعنی دال وہ دلالت کرنے والا ہے، یعنی وہ فاعل ہے، اور جس چیز کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے وہ دال جو ہے وہ اس کو مدلول کہتے ہیں۔ مدلول یعنی دال اور مدلول کے مجموعے کا نام دلالت ہے۔ ایک وہ چیز جو اشارہ کر رہی ہے اور دوسری وہ چیز جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ان دونوں کو اصطلاح میں دال اور مدلول کہتے ہیں اور ان کے مجموعے کا نام دلالت ہے۔ امید ہے کہ آپ نے دلالت کا یہ بنیادی مفہوم جان لیا ہوگا۔ ابھی ہم دلالت پر گفتگو اپنی جاری رکھتے ہیں۔ دلالت کئی طرح کی ہو سکتی ہے، یعنی دلالت کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ان میں جو اساتذہ نے، ماہرین نے، گرامر کے اور قواعد کے جو اساتذہ ہیں، انہوں نے بہت غور و فکر کر کے دلالت کی دو بنیادی قسموں میں اس کو تقسیم کر دیا ہے۔ ایک دلالت جو ہے اس کو دلالت لفظی کا نام دیا ہے، اور دوسری جو ہے اس کا نام دلالت غیر لفظی ہے، یعنی ایک لفظ سے اظہار پاتی ہے دلالت، ایک غیر لفظی ہے یعنی اس میں لفظ شامل نہیں ہوتا۔ اب ہم اس کی ذرا وضاحت بھی کریں گے کہ دلالت جو لفظی ہے، جیسا اس کے عنوان میں چھپ گئی ہے بات
کہ لفظ کے ساتھ جو دلالت کرتی ہے، کوئی نہ کوئی لفظ جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے. یعنی جو چیزوں کے نام ہیں، مثلا ہم قلم کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں قلم کی ایک شبیہ ابھر آتی ہے. ہم چیتا کہتے ہیں تو ایک درندے کا تصور ہمارے ذہن میں ابھر آتا ہے، چاہے وہ چیتا ہم نے دیکھا نہ ہو، اپنی آنکھوں سے ہم نے مشاہدہ نہ کیا ہو، پھر بھی اس کا تصور، چونکہ ہم جس زبان میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس کے بنیادی اسرار و رموز ہمارے ادراک کا حصہ ہوتے ہیں، اس لیے دلالت لفظی میں ایک ہیولہ، ایک لفظ کی ادائی کے بعد، ایک لفظ کو بیان کرنے کے بعد اس کا ہیولہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور ہم اس کو پوری طرح سے یعنی اپنے اس محسوس کر سکتے ہیں. پھر جو یہ دلالت لفظی ہے یہ بھی 3 قسموں کی ہوتی ہے. اس کی اساتذہ نے 3 اقسام وضع کی ہیں. ایک یہ ابھی دلالت لفظی کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو لفظ جس میں انوالو ہوتا ہے، لفظ جس میں شامل ہوتا ہے، لفظ کی وجہ سے ہم اس دلالت کے نظام کو سمجھتے ہیں. ایک ہے دلالت لفظی جو ہے، اب آگے مزید 3 شکلوں میں، 3 حصوں میں، 3 قسموں میں اس کو اساتذہ نے بانٹا ہے. ایک قسم کا نام ہے دلالت وضعی. وضع کا مطلب ہوتا ہے بنانا، ڈھالنا، شکل دینا، تشکیل دینا. تو جس طرح وہ لفظ وضع ہوتا ہے اس کو اگر حقیقی معنوں میں وہ استعمال کیا جائے اور جس لفظ کے لیے وہ وضع ہوا تھا اس کو پیش نظر رکھا جائے تو اس کو دلالت وضعی کہا جائے گا. دلالت جیسے ابھی ہم نے مثال دی ہے کہ وہ چیتا ہم نے کہا تو ایک درندے کا تصور ابھر آیا، یا ہم نے قلم کا لفظ ادا کیا تو ہمارے پاس ایک لکھنے کا آلہ جو ہے وہ ہمارے تصور میں جھلکنے لگا. وہ شیر ہم کہتے ہیں تو جنگل کا وہ بادشاہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، وہ درندہ ہے اور اس کا تصور جو ہے وہ اس لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ جو لفظ ہے یہ مخصوص اس ایک ہیولے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی اس سے ذہن کسی اور چیز کی طرف منقلب نہیں ہوگا، کسی اور چیز کی طرف وہ نہیں جائے گا. یعنی یہ وضعی جو دلالت ہے یہ اس کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ وہ لفظ جس معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہے جب اس کے اظہار سے وہی معنی مراد ہو تو وہ دلالت وضعی کہلائے گا. پھر جو دلالت طبعی ہے وہ ایک دوسری قسم ہے. دلالت لفظی کی جو دوسری قسم ہے اس کو دلالت طبعی کہا جاتا ہے. طبع سے یعنی مزاج سے، جیسے ہم کہتے ہیں، یعنی جب ہم کوئی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہم اپنی کسی طبعی خصائص کا یا خاصیت کا یا کسی کیفیت کا ہم ذکر کرتے ہیں، طبیعت کے موافق کوئی لفظ جب ہمارے اس سے نکل جاتا ہے تو اس کو دلالت طبعی کا نام دیا جاتا ہے. جیسے ایک آدمی ہے مثلاً بیمار ہے، وہ گفتگو کرتے ہوئے یا اس کا آپ حال احوال پوچھتے ہیں تو وہ حال احوال تو بیان کر رہا ہے لیکن ایک ہلکی سی سسکاری، ایک ہلکی سی آہ اپنے کسی زخم کے چھل جانے یا اس کے اوپر ہاتھ لگ جانے سے اس کو جو تکلیف ہوتی ہے اس کا کوئی اظہار وہ ایک آہ کی شکل میں وہ کرتا ہے. تو یہ جو آہ ہے، دکھ درد کی اس کیفیت کا اظہار ہے، وہ طبعی اظہار ہے. یعنی لفظ نہیں ڈھلا، اس نے ایک اشارے سے یعنی ایک شکل ایسی وضع کی کہ جس سے سننے والا یا اس کا جو سامع ہے یا اس کو دیکھنے والا ہے وہ جان گیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا اس کے بدن پر کوئی زخم ہے جس کو ہاتھ لگنے سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوا ہے اور اس نے کوئی سسکاری بھری ہے یا اس نے کوئی چیخ ماری ہے یا اس پر آہ اس نے کی ہے. تو یہ سارا جو وہ جو ہے وہ ایک لفظ تو ہے
لیکن وہ وضعی نہیں ہے، حقیقی نہیں ہے. یعنی آ کا مطلب وہ نہیں ہے جو بیان کرنے کے لیے یہاں اس نے وہ نکالا تو دلالت کسی اور چیز کی طرف کی. یعنی آ کا معنی بیماری نہیں ہے، لیکن آ یہاں دلالت کر رہا ہے بیماری کی. تو گویا وہ لفظ جو اپنے معنوں کے علاوہ اپنی کسی طبعی احوال کی طرف نشاندہی کرتا ہے، وہ دلالت طبعی کے نام سے جانی جاتی ہے. اور اس کا بنیادی وظیفہ یہی ہے کہ وہ بات کو دلچسپ بیان کرنے کے لیے، یعنی یہ پورا زبان کے اندر پیٹرن موجود ہوتا ہے. اب سننے والے پر یہ بات پہلے سے منکشف ہے، یعنی جب بھی کوئی تکلیف بڑھے گی تو اس کا اظہار آنسو سے ہم کریں گے، ہم اس کے لیے چیخ کر اس کا اظہار کریں گے، ہم اس کا یعنی سسکاری سے ہم اس کا اظہار کریں گے، آہ بھریں گے. وہ جو سرد آہ بھرنا ہے، اس سے وہ جو جاننے والا ہے، جو سامنے ہے، جو ہمارا سامع ہے، وہ یہ جان لے گا کہ یہ طبعی دلالت ہے اور اس کا مقصود یہ ہے کہ یہ آدمی تکلیف میں ہے، متکلم جو ہے وہ تکلیف میں ہے. ایک دلالت عقلی ہے، یعنی یہ بھی لفظی اس کی ذیل میں تیسری جو اس کی قسم ہے. پہلی قسم اس کی دلالت وضعی، یعنی حقیقی وہ جن معنوں کے لیے لفظ وضع ہوا اگر وہ انہی میں استعمال ہوتا ہے. دوسری ہم نے عرض کیا کہ دلالت طبعی ہے، جو طبیعت یا حال یا کیفیت کے باعث وجود میں آتی ہے، وہ دلالت طبعی ہو گئی. اور ایک ہے دلالت عقلی. اب اس کے لیے نہ تو دلالت وضعی کام آتی ہے، یعنی نہ تو وہ اب ایک تصور میں ہم نے ایک چیز رکھی ہے نا، اب اس کے لیے کوئی لفظ پہلے سے موجود نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے نہ طبیعت کا کوئی رنگ یا حال یا احوال کی کوئی کیفیت اس سے ظاہر ہو رہی ہے. وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی عقل سے کوئی بات ایسی کر رہا ہوتا ہے جو دال بن جاتی ہے اور پھر کسی مدلول کی طرف یعنی کسی اور چیز کی طرف وہ اشارہ کنا ہو جاتی ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیوار کے پیچھے اگر کوئی آدمی کھڑا ہے اور وہ بات کر رہا ہے تو اس کی بات ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ بات کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے. وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. اب ہم نے اپنی عقل سے یہ جانا کہ یہ جو بات ہے یہ نسائی لہجہ ہے، یہ کوئی عورت بات کر رہی ہے. اسی طرح ہم بکری کی یا بھیڑ کی آواز میں جو فرق کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے بے شک نہ ہو، ہم جان لیتے ہیں. یا کسی دور درندے کی کوئی چیخنے کی آواز یا اس کی آواز سن کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سے جانور کی یہ آواز ہے. شیر کی دہاڑ جو ہے وہ دور سے ہمیں شیر کی طرف متوجہ کر دے گی. یعنی دال کیا ہے؟ یعنی جو چیز اشارہ کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ دھاڑ، وہ اس کی آواز، اس کا وہ جو بول ہے جو ہمارے کانوں سے ٹکراتا ہے وہ دال ہے. اور اس کا مدلول کیا ہوگا؟ وہ جس کی آواز ہے اس کی طرف ظاہر ہے اشارہ کرے گا. یہ تینوں جو ہیں یہ دلالت لفظی کی ذیل میں آتی ہیں. اب میں ایک بار ان کو پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو دلالت لفظی کی یہ تینوں قسمیں مزید پختہ ہو جائیں، اور آپ جب ان کا مطالعہ کر رہے ہوں اور مختلف چیزوں جب دیکھ رہے ہوں تو آپ فوراً شناخت کر لیں کہ یہاں دلالت وضعی ہے، یہاں دلالت لفظی ہے، یا یہاں دلالت عقلی ہے. ٹھیک ہے. دلالت کا معنی ایک چیز کے اظہار سے دوسری چیز کی طرف توجہ کا منعطف ہونا، ایک چیز سے دوسری طرف دھیان جانا، دوسری چیز کی طرف جو دھیان دلا رہی ہے یعنی جو اشارہ کر رہی ہے اس کو ہم دال کہتے ہیں، اور جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہوتا ہے وہ مدلول ہوتا ہے. دلالت کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم کو ہم دلالت لفظی کہتے ہیں. وہ جو دلالت لفظی ہے اس کی اساتذہ نے پھر تین اور قسمیں بیان کی ہیں. ایک کا نام ہے دلالت لفظی جو وہ حقیقی ہے، وضعی. ٹھیک ہے نا، وہ لفظی ہے لیکن وضعی اس کا نام ہے.
کہ یعنی جس کے لیے وہ لفظ وضع کیا، جیسا ہم نے مثالیں دیں کہ چیتا کہا تو چیتے کا تصور ہمارے ذہن میں آیا، ہم نے شیر کہا تو شیر کا تصور آیا، ہم نے انسان کہا تو انسان کا تصور آیا، ہم نے چاند کہا تو چاند کا تصور ہمارے ذہن میں آیا۔ یعنی وہ لفظ جس سے ایک ہیولہ ہمارے باطن میں وہ آ جائے یا ہمارے پردہ تخیل پہ آ جائے، وہ یعنی تب وہ ہوگا وضعی، وضع کیا ہوا، اس کے لیے تو وہ لفظ وضع کیا گیا ہے اور لغت کا حصہ بنا ہے۔ دوسری جو دلالت لفظی کی دوسری قسم ہے اس کو دلالت طبعی کہا جاتا ہے، یعنی طبیعت سے، حال احوال سے یا کیفیت سے کا حامل جو لفظ ہے وہ کسی اور بات کی طرف دلالت کرے۔ پھر تیسری چیز ہے عقلی دلالت، اور جیسا میں نے گزارش کی کہ عقلی دلالت میں نہ تو وضعی دلالت کام آتی ہے اور نہ ہی کوئی کیفیت جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، بلکہ ہم از روئے عقل اپنی کسی دال سے مدلول کی طرف منعطف ہو جاتے ہیں۔ جو دوسری قسم ہے دلالت کی، یہ دلالت کی پہلی قسم تھی جس کا نام تھا دلالت لفظی۔ دوسری دلالت کی وہ قسم ہے جس کا نام اساتذہ نے دلالت غیر لفظی رکھا ہے، یعنی وہ دلالت جس میں لفظ شامل نہ ہو، جس میں لفظ جو ہے وہ متحرک نہ ہو، نہ دال بنے اور نہ مدلول کی طرف وہ اشارہ کرے۔ اور یہ حالات سے ہے، یعنی مظاہر میں، یعنی لفظ اس میں انوالو نہیں ہے، لفظ اس میں شامل نہیں ہے۔ جیسے ہم نے بہت ابتدا میں ایک مثال دی تھی کہ دھوئیں کو دیکھ کر ہمیں آگ کا پتہ چل جاتا ہے، آگ کا ادراک ہو جاتا ہے، تو دھواں اب کوئی لفظ نہیں، ہم نے ادا نہیں کیا، دیکھا ہے محض اس کو، یعنی دور سے دھواں اٹھتا ہوا ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس جگہ پر آگ روشن ہے۔ یا ہم گھٹاؤں کا منظر دیکھ کر کسی جگہ بادل برسنے کی جو مدلول ہے اس تک پہنچ جاتے ہیں، یہ لفظ اس میں شامل نہیں ہیں، لفظ اس میں وہ نہیں ہے۔ اب جتنے بھی میں نے ابتدا میں گزارش کی تھی کہ علم بیان وہ علم ہے جس میں ہم محاورے کو بھی استعمال میں لاتے ہیں، ہم تشبیہ کو بھی استعمال میں لاتے ہیں، ہم کنایہ بھی استعمال کرتے ہیں، ہم استعارہ بھی استعمال کرتے ہیں، اور وہی استعارہ بعد میں علامت کی شکل بھی اختیار کرتا ہے۔ ان سارے یہ جو عناصر ہیں علم بیان کے، ان میں یہ دلالت جو ہے کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی رنگ میں موجود ہے۔ جب ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے تو وہاں دلالت کی معنویت بھی ہم دیکھیں گے، لیکن آج کے لیے بس اتنا ہی بتانا مقصود تھا کہ دلالت جو ہے وہ علم بیان کی جان ہے، اور اس کے بغیر یعنی وہ تصور جو علم بیان کو پر رونق بناتا ہے اور اس سے ہماری گفتگو یا ہمارا ادب یا ہماری تحریر یا ہماری تقریر خوبصورت اور دلکش بنتی ہے، وہ دلالت کے بغیر بیکار محض ہے۔ یعنی دلالت جب تک نہیں ہوگی، یعنی ایک چیز کی دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی مناسبت ہوگی تو پھر معنی میں اضافہ ہوگا، معنی میں ارتقاء آئے گا، معنی میں کوئی نہ کوئی رونق پیدا ہوگی، اور جو سننے والا ہے وہ بات کی تہہ تک پہنچے گا، بات کے حقیقی مفہوم سے آگاہ ہوگا، اور اس میں نئے معنی شامل کر کے، نئی کیفیت شامل کر کے اپنی بات کو دلچسپ انداز سے پیش کرنے پر قادر ہوگا، اور اس کی سماعت سے، اس کو جاننے سے، اس کا ادراک کرنے سے اس کے اندر وہ لطف اندوزی کا جو سامان ہے، یعنی ایک بات اگر آپ صحیح توجہ کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے اندر ایک انبساط کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ آپ ایک گانے کو صحیح طریقے سے اگر سن رہے ہیں، ایک منظر کو آپ اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں، اور آپ کی بصارت کے ذریعے وہ آپ کے اندر کے موسم سے جب ہم کلام ہوتا ہے تو اس میں آپ کے اندر فرحت اور انبساط کی ایک تازگی جو ہے جنم لیتی ہے، اور علم بیان میں دلالت کا استعمال اسی فرحت اور انبساط کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔